بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، جنات کی سیریز میں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ جنات ہمارے گھروں سے چوری کیسے کرتے ہیں، ہماری اشیاء خوردنوش کو جنات کیسے چراتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے شیاطین سے بچا جا سکتا ہے۔ ابو یعلا ابن حبان اور ابو الشیخ کتاب العظمتہ میں اور ابو نعیم اور امام بہی کے ایک ساتھ دلائل نبوت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے پاس ایک مشک میں کھجور تھی، جس کی میرے والد بہت حفاظت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے کم پاتے، یعنی کھجوریں مشک میں سے کم ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت میں لگے رہے تو ایک بالغ لڑکے کے مشابہ چوپایا نظر آیا۔ راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے کہا، کیا جنوں کی پیدائش اسی طرح ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ جنوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہیں، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی ضد کیا کہ تمہارے کھانے میں سے میں بھی اپنا نصیب لے لوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابن ابی دنیا طبرانی حاکم اور ابو نعیم امام بہی کی حضرت ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا تو ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی۔ پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کی درازوں سے داخل ہو گئی۔ میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کو پکڑ لیا اور ہاتھ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے دشمن۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کی بعثت سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے۔ پھر جب انہیں تمہارے نبی کو محبوس کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے نکال دیا گیا، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی نے ندا کی، معاذ بن جبل کہاں ہیں؟ تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، اے معاذ، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور نے فرمایا، وہ دوبارہ آئے گا، لہٰذا تم تیار رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اسی طرح کیا،
جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے چھوڑ دو، اب میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا، میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص سورۃ البقرہ کے آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی اس رات اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس جن نے کہا، میں عیالدار ہوں اور نصیبین ہی سے آیا ہوں، اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم میں آپ کے پاس دوبارہ نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث فرمائے گئے۔ جب ان پر 2 آیتیں نازل ہوئیں تو ہمیں اس شہر سے نکال کر نصیبین میں ڈال دیا گیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں تلاوت کی جائیں گی، اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد سے میں یہ 2 آیتیں پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی۔ ابن ابی شیبہ امام احمد، امام ترمذی اور ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں، اور ابو الشیخ کتاب العظمتہ میں حاکم اور ابو نعیم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مادہ جنی آتی اور اس میں سے کچھ چرا کر لے جاتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دینا۔ راوی کہتے ہیں، اسی طرح حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، تیرا قیدی کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا، اے ابو ایوب، تیرا قیدی کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے گھر آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ جھوٹی ہے، لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھے ان چور جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ وہ کون سے کلمات ہیں، کون سی صورتیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جن کی تلاوت کرنے سے ہم تمام شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔